جسے جیل کی سلاخوں میں قید کر دیا تھا اور کافی لمبی وقت تک اسے جیل میں رہنا پڑتا۔ نمرود نے ان دونوں شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ شخص جس کے تعلق سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے سولی پر چڑھا دینا ہے، اسے جو ہے پھانسی دے دینا ہے، قتل کر دینا ہے، نمرود بادشاہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ نمرود بادشاہ نے ان کو زندگی دے دیا کہ دیکھو اب یہ قتل نہیں ہوگا، میں زندگی دینے والا ہوں، میں اسے زندگی دے چکا ہوں۔ اور وہ شخص جسے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا تھا، جو قید تھا، نمرود بادشاہ نے حکم دیا اسے موت دے دو، اسے سولی پہ چڑھا دو۔ نمرود بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا یہ کہنا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دے سکتا ہے موت بھی دے سکتا ہے غلط ہے، دیکھو زندگی میں بھی دے سکتا ہوں۔ وہ شخص جسے سولی پر چڑھانے کا آرڈر اور حکم ہو چکا تھا، میں نے اسے زندگی دے دیا۔ وہ شخص جو جیل کی سلاخوں میں قید تھا، میں نے اسے موت دے دیا۔ یہ سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدمی کیسا پاگل ہے، لگتا ہے اس کی عقل کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے۔ ارے زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے زندگی اور موت کے مطلب کو نہیں سمجھا۔ زندگی کا مطلب ہے جسم کے اندر روح اور جان کو دے دینا، موت کا مطلب ہے جسم سے جان کو نکال لینا۔ یہ کیسا آدمی ہے جو اس کو زندگی سمجھتا اور اس کا موت سمجھتا؟ وہ سمجھ گیا کہ نمرود بادشاہ کا جو ہے دماغ خراب ہے، عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ یہاں پہ آگے پیچھے کر کے بیٹھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو ہمیشہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدا ہو، نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر آپ خدا ہیں تو مشرق کو جو سورج کو مشرق جو مغرب سے نکال کر کے مغرب میں غروب کروا دیجیے۔ اگر آپ خدا ہیں اور خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ یہ عمل کر کے دکھا دیجئے۔ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس بات کو سن کر کے وہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، چوکنا ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ میرے محترم دوستو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ آپ بچپنے سے کم سن سے ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ دعوت ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے باپ کے سامنے، اپنے باپ کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ اے میرے ابا جان، اور کتنا پیارا لہجہ اور کتنا پیارا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ یا ابت، اے میرے ابو جان، اے میرے ابا جان۔ معلوم یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ الفاظ یہ ہم لوگوں کو سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں سے بات کریں اور ان کو مخاطب کریں تو عزت اور تکریم کے پہلو اور ادب کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو مخاطب کریں، اس انداز میں ان کو بلائیں کہ عزت جھلک رہی ہو، ادب جھلک رہا ہو، معلوم ہو رہا ہو کہ انسان کتنا باادب ہے۔ اپنے سے بڑوں کو مخاطب کرنے کا، اپنے سے بڑوں کو بلانے کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے دکھایا۔ ان کا باپ درس مشرک ہے، بت پرست ہے، اپنے ہاتھ سے مورتی بناتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود اپنے باپ سے کہہ رہا یا ابت، اے میرے ابو جان۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ بھی اپنے ابو کو ابو کہہ کر کے پکاریں اور پیارے انداز سے پکاریں، اپنے سے بڑوں کو جتنی ادب و احترام سے پکاریں گے میرے محترم دوستو، اتنا ہی پیار محبت معاشرے کے اندر پھیلے گا، سماج کے اندر آئے گا۔ میرے محترم دوستو، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یا ابتی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام سے ان کے باپ آزر کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 منٹ کے بعد یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے محترم دوستو،